الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما۔ معزز ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے کہ کیا پورے رمضان جماعت کے ساتھ تراویح یہ بدعت ہے؟ اصل میں یہ سوال وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے پیچھے کچھ راز چھپا کر کے رکھے ہوتے ہیں، اور یہ انہی کی طرف سے ہے، یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدعت ہے اس کے پیچھے ایک راز ہے، اور راز یہ ہے کہ جو لوگ بدعت کو آئے دن بڑھاوا دیتے ہیں، نئی نئی شکل نئے طریقہ دین میں لا کر کے داخل کرتے ہیں، وہ چاہتے یہ ہے کہ آپ اس پر خاموش رہیں، اور یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے آپ بھی تو یہ بدعت کرتے ہیں، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا نہیں اور ایسا ہوا نہیں، تو آپ یہ پورے رمضان جو آپ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں یہ بھی تو نئی چیز ہے۔ حالانکہ ان بدعتیوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے وہ بدعت نہیں ہے، وہ سنت ہے، اس کو اتباع بولا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ علماء حق ان بدعتیوں کے جو کارنامے ہیں اس کا کھنڈن کرتے رہے ہیں اور کھنڈن کرتے رہیں گے، اور یہ نکال کر کے کہ یہ بھی بدعت ہے لہذا ہم جو کر رہے ہیں یہ بھی بدعت ہے، آپ بھی اس کو اقرار کر رہے اور مان لیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ بدعت بدعت ہے اور اس کا جواب انشاءاللہ ملتا رہے گا اور ملتا آیا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کے رمضان کے سلسلے میں دو طرح کی حدیث ہے، ایک تو قولی حدیث ہے اور دوسری فعلی حدیث ہے، یعنی آپ نے کہا بھی ہے اور آپ نے کیا بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں حدیث ثابت ہے تو کیا وہ عمل بدعت ہے؟ اس کو ہم بدعت کہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان اور ثواب کے نیت سے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو صغائر ہے، جہاں عملوں سے گناہ مٹنے کے حوالے سے آیا ہے وہاں صغائر ہے، کبائر کے لیے توبہ شرط ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قولی حدیث ہے، اسے پتہ چل رہا ہے کہ رمضان میں قیام کرنا، رمضان میں نماز پڑھنا یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ یہ ایک الگ میٹر ہے کہ تنہا انفرادی طور پر کریں یا اجتماعی طور پر، اور آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ثابت ہے۔ آپ کے زمانہ میں بھی یہ ہوا اور آپ کے بعد صحابہ کے زمانہ میں بھی ہوا، یعنی صحابہ نے انفرادی طور پر بھی نماز پڑھی اور جماعت کے ساتھ بھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تو ہے کہ رمضان میں قیام کرنے کے حوالے سے، دوسری حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، اسی طرح ترمذی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلہ، کہ جو آدمی امام کے ساتھ قیام کرے گا، امام جب واپس گھر جائے اس وقت گھر جائے گا تو قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے۔ یہ قولی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امام کے ساتھ گویا کہ جماعت یہ ثابت ہے، امام کے ساتھ جا کر کے کوئی آدمی امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ اگر تراویح کی نماز پڑھتا ہے یہ بدعت ہو ہی نہیں سکتا، اس کو بدعت ہم کہیں گے ہی نہیں کیونکہ یہ ثابت ہے۔ اور فعلی حدیث کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بالکل واضح ہے۔ اصل میں یہ بدعتی لوگ جانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ حدیث موجود ہے، لیکن سوچتے ہیں کہ چونکہ پورے رمضان نہیں ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، آپ بھی یہ کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں۔ اسی حدیث کے اندر جواب بھی دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پورے رمضان یا آپ نے کیوں راتوں رات اس طرح سے نہیں کروایا، اسی حدیث کے اندر جواب ہے۔ حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی ذات لیلۃ فی المسجد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مسجد میں نماز پڑھی، فصلی بصلاۃ الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگوں نے بھی نماز پڑھی، لوگ بھی نماز پڑھے۔ ثم صلی من القابلہ، آپ اگلی رات بھی اسی کی، آپ نماز پڑھے تو لوگ بھی آپ کے پیچھے نمازی تھے، نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھی۔
آپ کے پیچھے لوگ بھی تھے، اور لوگ میں کون تھے؟ صحابہ تھے۔ اس کے بعد حدیث کے اندر ہے ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة او الرابعة، کہ لوگ، اچھا اس حدیث کے اندر فکسر الناس کا لفظ بھی آیا ہے، دوسری رات میں لوگ زیادہ ہو گئے، لوگ بڑھ گئے، لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة او الرابعة، تیسری یا چوتھی رات کا معاملہ ہے کہ لوگ جمع ہوئے نماز کے لیے۔ فلم یخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات گھر سے نہیں نکلے۔ فلم یخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نہیں آئے، یعنی نماز کے لیے آپ نہیں آئے مسجد میں۔ فلما اصبح، جب آپ نے صبح کی، قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، کہ میں جانتا ہوں کہ جو تم لوگوں نے رات میں کیا، جس کے لیے تم لوگ اکٹھا ہوئے، میں جانتا ہوں، لیکن میں صرف اس وجہ سے نہیں آیا، اس ڈر سے نہیں آیا، اس خدشے سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز فرض نہ کر دی جائے تم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں نکلے، کیوں نہیں آئے؟ کہ کہیں یہ نماز فرض نہ کر دی جائے۔ دوسری روایت کے اندر ہے کہ انی خشیت ان تکتب علیکم صلاۃ اللیل، کہ مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں رات کی نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ نکلنے کی وجہ تھی کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد معاملہ حل ہے، بالکل اب اسلام مکمل ہے، اب گھٹنے بڑھنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یا فرض اور واجب ہونے کا کوئی معاملہ نہیں کہ اس کو فرض کر دیا جائے گا، اس کو واجب کر دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صحابہ عمل کرتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ عمل کرتے رہے، کچھ انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے تھے، کچھ اجتماعی طور پر، اور اس کی دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہوتی ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے، جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے حوالے سے کر دیا۔ تو صحیح بخاری کے اندر عبد الرحمن بن عبد القاری وہ روایت کرتے ہیں خرجت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ لیلہ فی رمضان الی المسجد، کہ ایک رات رمضان کی مہینہ میں، رمضان کی رات میں مسجد گیا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ فإذا الناس أوزاع متفرقون، لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے۔ یصلی الرجل لنفسه، کہ کچھ لوگ تنہا نماز پڑھ رہے تھے، ویصلی الرجل فیصلی بصلاته الرهط، کچھ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، ایک آدمی نماز پڑھا تھا، اس کے پیچھے جماعت بنی ہوئی تھی، اس حساب سے نماز پڑھ رہے تھے۔ فقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انی ارا لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد، کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر ان سبوں کو ایک امام کے پیچھے، ایک قاری کے پیچھے جمع کر دیا جائے، لکان امثل، تو یہ بہتر رہے گا، اچھا رہے گا۔ ثم عزم فجمعهم على ابی بن کعب، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ارادے کو جو اس نے بنایا اس کو پورا کیا، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو امام مقرر کر دیے، اور لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ اسی روایت کے اندر ہے کہ دوسری رات میں حضرت عمر کے ساتھ گیا، عبد الرحمن بن عبد القاری بیان فرماتے کہ عبد الرحمن کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوسری رات گیا تو لوگ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، کیا ہی بہترین طریقہ۔ اور یہی لوگ کہتے کہ دیکھو یہاں بھی تو بدعت آیا ہے، حضرت عمر نے کہا کہ بدعت کی ہو، حالانکہ بدعت سے مراد یہاں لغوی معنی ہے، جس کا معنی ہوتا ہے تجدید کرنا، نیا کرنا، نیو کرنا۔ حضرت عمر نے نیو کروایا، اصل موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 راتیں 3 راتیں نماز پڑھائی تھی، صحابہ بھی نماز پڑھے تھے، تو یہ اصل موجود ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو اس لیے نہیں کروایا، جاری اس لیے نہیں لگوایا رکھا تاکہ یہ فرض نہ ہو جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صحابہ عمل کرتے رہے نا۔ حضرت عمر جب گئے، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے،
حضرت عمر نے تو یہ کیا کہ کچھ لوگ متفرق اور کچھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو سب کو ایک امام کے ساتھ کر دیا جائے، سارے لوگ اس پر عمل کریں، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھے۔ تو حضرت عمر نے یہی کیا، اور اس کو بدعت نہیں کہتے میرے بھائی، یہ بدعت نہیں ہے، اصل موجود ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنن کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، کہ میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے صحابہ جو خلفاء راشدین ہیں ان کی سنت کو خاص کر کے لازم پکڑنا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سنت کو انہوں نے زندہ کیا، جیسے صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ، کہ جس نے اسلام کی کسی سنت کو زندہ کیا، اگر کوئی عمل کرتا ہے تو عمل کرنے کی وجہ سے جس نے بتلایا ہے زندہ کیا اس کو الگ سے ثواب ملے گا، یہ نہیں کہ عمل کرنے والے کے ثواب میں کم کیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کی نماز ثابت ہے، اور یہ بدعت نہیں ہے، یہ سنت ہے، بلکہ یہ اتباع رسول ہے، اسی کو اتباع رسول کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا، یہی اتباع ہے، اور یہ بدعت نہیں ہے۔ تو اس کے پیچھے جو لوگ راز چھپائے ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ اقرار کروا لیں سامنے والے سے کہ دیکھیں یہ بھی بدعت ہے، لہذا ہم جو بدعت کرتے ہیں وہ بھی صحیح ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی بھی بدعت ہو، چاہے بدعت حسنہ ہو چاہے بدعت سیئہ ہو، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت یہ گمراہی ہے۔ لہذا سنت کی آپ پیروی کریں، سنت کی اتباع کریں، اور سنت سے جو ثابت ہے وہ عمل کریں، اور تراویح کی نماز یہ سنت سے ثابت ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔